السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹری آف اسلام۔ ڈیئر فرینڈس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنت میں پہنچانے والے 10 آسان اعمال۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بیان کو خوب کان لگا کر سنیں گے اور جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوششیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنت میں پہنچانے والے 10 اعمال۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، ایسے اعمال جن کو کرنے سے انسان کو جنت ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس بیان میں ان میں سے 10 اعمال بتائے جائیں گے۔ ان اعمال کو غور سے سنیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسری خواتین تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان اعمال کو کر کے جنت کی حقدار بن سکیں۔ اس بیان میں آپ کو جن اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر پر آپ پہلے سے ہی عمل پیرا ہوں گے، مگر آپ کو ان کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو یکجا کر کے ایک گلدستہ کی صورت میں آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ 10 اعمال میں سے پہلا عمل ہے وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ 10 اعمال میں سے پہلا عمل سنیے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا پھر اس نے یہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گویا کسی عورت نے وضو کیا اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے ساتھ یہ دعا ملا کر پڑھ لی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاک لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 50 ہے۔ اس کے لیے وضو تو سب کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، سب کرتے ہیں، مگر اکثر کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور اس دعا کو پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھے انداز سے وضو کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے ساتھ یہ ملا کر دعا پڑھ لی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اسے یاد کر لیجئے اور وضو کرتے وقت اس دعا کو پڑھنے کی مستقل عادت بنا لیں۔ جب آپ اہتمام کے ساتھ سنت کی نیت سے اس دعا کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر آپ کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جان لیتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے۔ وضو کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ دین اسلام میں یہ ایک عبادت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہاتھ، منہ اور پاؤں کے دھونے کو عبادت کیوں بنا دیا گیا؟ اس لیے کہ اس طرح انسان ظاہری پاکی بھی حاصل کرتا ہے اور باطنی پاکی بھی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن وضو کر جس طرح ظاہری اعضاء کو دھو رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے من کو بھی دھو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ وضو نماز پڑھنے کا وسیلہ ہے اور نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو ایک عبادت کا جو وسیلہ ہو وہ بھی عبادت میں ہی آتا ہے۔ نیز اس میں جب کلمہ شہادت پڑھا جائے گا تو اس سے ایمان کی تجدید بھی ہو جائے گی، جو کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے۔ ہم جن اعضاء کا وضو کرتے ہیں یہ اعضاء قیامت کے دن منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے اور نورانی ہوں گے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہوں گے ہر وقت باوضو رہتے تھے، چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب ہم زندگی کا وقت باوضو گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں موت بھی باوضو آئے گی۔ تو دیکھیں یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت مجدد الافسانی کی اولاد میں سے ایک صاحب کے گھر جانے کا موقع ملا۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا گھر آبادی سے دور بنا ہوا تھا۔ حضرت مجدد الافسانی کا گھر آبادی سے دور بنا ہوا تھا، بڑا گھر تھا، اور جو گراؤنڈ بنا ہوا تھا اس میں بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے بڑے کوئی 8-10 بچے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم جماعت کرواتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو آواز دی کہ بچوں نماز کے لیے آؤ۔ وہ بچے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے سب آ کر جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان سب بچوں نے وضو کیا ہوا تھا؟ تو اس پر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں خاندانی عادت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں 5-7 سال کی عمر سے بڑا جو بھی بچہ ہوگا اس کو آپ ہمیشہ باوضو دیکھیں گے۔ جب وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی باوضو گزارنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو کوششیں کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نفسانی شیطانی وسوسے کم آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جس طرح دشمن اسلحے سے ڈرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، اسی طرح مومن جب باوضو ہوتا ہے تو شیطان جو اس کا بہت بڑا دشمن ہے وہ بھی مومن سے دور چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جنت میں پہنچانے والے 10 اعمال میں سے آج ہم نے پہلا عمل جو ہے اس کے بارے میں سنا۔ وہ پہلا عمل ہے وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو وضو کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ وضو کی اہمیت کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت میں ہم نے آپ کو ایک حضرت مجدد الافسانی کی اولاد کا ایک واقعہ بتایا۔ نیکسٹ ہماری آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو دوسرا عمل اور تیسرا عمل جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پہلے عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ ہماری جو بھی ویڈیو سنیں اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔